یہ عمران خان صاحب ایک مدت سے جو ان کا پلان تھا، اور ان کا پلان نہیں تھا، جو ان کے ہینڈلرز ہیں، جو قادیانی طبقہ ہے، یہودی لابی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو لانچ کیا تھا، لے کے آئے تھے۔ مقصد آپ کو پتہ ہے کہ راہداری بنائی تھی خان صاحب نے، خان صاحب راہداری بنا رہے تھے، کس لیے؟ اس لیے کہ پاکستان کو، ہندوستان کو راہداری دینی، کیونکہ انٹرنیشنل پاورز نے، جیسے آپ کے کشمیر کو انہوں نے گول مول کر دیا، اسی طرح سے پورے پاکستان کو گول مول کر کے دوبارہ سے ہندوستان کی ایک کا صوبہ ایک بنانا، یہ مقصد ہے ان کا۔ پاکستان کو ڈیزالو کرنا، پاکستان کی نیوکلیئر ایسٹس کو ڈیزالو کرنا۔ 9 مئی کی تحریک یہ ساری کی ساری اسی کام کے لیے تھی۔ اس میں پاک فوج اس کو ذلیل و خوار کرنا، اس لیے کہ یہ سارے یہودی قادیانی یہ جانتے ہیں کہ پاکستان قائم و دائم ہے صرف پاکستان آرمی کی وجہ سے۔ تو پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو ڈس ایلوژن کرنا، تاکہ ان کے دل میں ریب پیدا ہو جائے، شک پیدا ہو جائے کہ ہیں ہمارے جرنیل اتنے بے ایمان ہیں، اتنے بے شرم، یعنی جرنیلوں کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا گیا، ایسا پروپیگنڈا، او جی اس جرنیل کے نے اتنے پیسے بنائے، اس نے تو کروڑوں بنا لیے، اس نے یہ۔ آپ نے جنرل باجوہ صاحب کا ایک وہ ویڈیو دیکھا، وہ اپنے گھر کی سیڑھیوں کے اوپر زمین پر بیٹھا ہوا ایک آدمی آپ کو نظر آتا ہے۔ مجھے تو اس کو دیکھ کر یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی آدمی ہے جو کل تک نیوکلیئر بٹن دبا سکتا تھا جنگ چھیڑنے کے لیے۔ تو اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا، یہ نیگیٹو پروپیگنڈا، اسے قرآن مجید میں کہا ہے یوسوس فی صدور الناس۔ تو لاکھوں کی تعداد میں قادیانی یہودی سوشل میڈیا پر پاکستان آرمی کے خلاف جو کچھ کرتے چلے آ رہے تھے، اور جو کچھ انہوں نے کیا، جو کچھ کیا، وہ اس نے کلمینیٹ کس چیز میں کیا؟ اس لیے کہ جب قوم کو اصل بیماری کی وجہ ہی نہ بتائی جائے کہ اصل بیماری تو تمہاری جمہوریت ہے، ان کو بتایا یہ جائے کہ جی اصل دشمن جو ہیں آپ کے، جو آپ کو روٹی آپ کی تک نہیں پہنچنے دیتے، وہ تو یہ پاک فوج اور جرنیل ہیں۔ یعنی باپ کے خلاف اولاد کو کر دیا، یہ تھا کمال کا پروپیگنڈا۔ اور ایسا پروپیگنڈا کیا 9 مئی کے جو حالات ہیں، آپ پوچھتے ہیں کیا؟ یہ ساری کی ساری مشینری چلائی، اور یہ چلائی کس نے؟ عمران خان نے۔ عمران خان کے پاس وہ ٹیلی فون ہے جس کی ریکارڈنگ ISI نہیں کر سکتا، اس کے پاس اور چند ایک اور ساتھیوں کے پاس وہ ٹیلی فونز ہیں، یہ ڈائریکٹلی ان کمیونیکیشن ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں، امریکہ کا جو کیا ہوا ہے وہ سارا تماشا تھا، منہ کے بل گرا۔ اس نے اپنی پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے، جسے کہتے ہیں اکھ مار کے، کہا کہ میں اب امریکہ کے خلاف بات کروں گا، اکھ مار کے۔ تو امریکہ کے خلاف بات کی کہ یہ دیکھو، یہ امریکہ ہمیں یہ چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر پاکستان کا سیاستدان اسے یہ پتا ہے کہ جی اگر پاپولر ہونا ہے تو کہہ دو جی میں وہ شہزادہ ہوں جو امریکہ کو للکار رہا ہوں، اندر سے کیا ہے، وہ کوئی اور چیز ہے۔ یہ سارا کا سارا امریکنوں کا جو، یا یہودیوں کا جو پلان تھا، اللہ کے فضل و کرم سے جنرل عاصم منیر اور پاک فوج کے جرنیل جو ان کے ساتھی ہیں، اللہ ان کی لمبی عمریں کرے، دعا کیجئے ان کو اور بھی استقامت ملے، اور بھی طاقت ملے۔ جس خوبصورتی کے ساتھ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، 9 مئی کا واقعہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش تھی، اور اس کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش تھی۔ انہوں نے رج کے ذلیل کیا، لیکن پاکستان نور ہے اللہ کا، اسے آپ مٹا نہیں سکتے۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ انہوں نے اسی طریقے سے کوشش کی، پورا پلان بنا کے۔ آپ میں سے جو لوگ جنہوں نے لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس کی سیر کی ہے، ہماری تحریک کے جنرل سیکرٹری صدام حسین وہاں پر باقاعدہ انویسٹیگیشن کے لیے گئے، اور انہوں نے جا کر دیکھا، کہا جی یہاں سے بو آ رہی ہے، یہ کس طریقے سے لے کر آئے ہیں کنسٹر
کنستر لے کے آئے ہیں گیسولین کے، پیٹرول کے جلانے کے لیے، اور ہر جگہ ان کا پلان یہ تھا کہ ایسا کرو کہ اس کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب بھی ڈر ڈرا جائیں، پاک فوج کے جرنیل بھی ڈر ڈرا جائیں، اور پھر سے واپس خان صاحب آ جائیں، اور خان صاحب جو ہیں پھر آ کر فیصلہ کر دیں کہ جی ہمیں پاک فوج کی کوئی ضرورت نہیں، نیازی سرنڈر کر رہا ہے مغربی پاکستان، نیازی سرنڈر کر رہا ہے جی مغربی پاکستان، ہم نہیں سنبھال سکتے پاکستان کو۔ دس واز دا گول۔ 9 مئی کا واقعہ یہ اس کی پہلی کڑی تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے جنرل عاصم منیر اور ان کے جو ساتھی جرنیل ہیں چٹان بند کے کھڑے ہیں اس پاکستان کی حفاظت کے لیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی طاقت کو، ان کی ہمت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے۔ براق نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ یہ میرا نام ڈاکٹر اسر الاسلام محمد سید ہے۔ میں گزشتہ 40 برس سے امریکہ میں رہ رہا ہوں، اور ان تمام ایام میں ہر لمحے ہر وقت میری نگاہ میرے آشیانہ یعنی پاکستان کی طرف لگی رہی ہے۔ اس بات کا اظہار میں نے کئی مرتبہ کیا ہے کہ سیاسی جماعت بنانا، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمیں ایک امبریلا مل جائے، ایک سایہ مل جائے، ایک چھتر سایہ، جس کے نیچے بیٹھ کر وہ تمام لوگ جو صحیح معنوں میں اس انقلاب کو لانا چاہتے ہیں جس انقلاب میں ہماری راہ نجات ہے۔ وہ سارے انقلابی ساتھی جو تھے فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر اکٹھے ہوئے ہم لوگ، اور گزشتہ تقریباً 2011 میں یہ فیصلہ ہم نے کیا جنت پاکستان پارٹی بنانے کا۔ اس وقت نہ تو میں سیاست کو جانتا تھا، نہ مجھے معلوم تھا کہ یہ انتخابات اور یہ تمام چیزیں کس انداز سے مینیپولیٹ کی جاتی ہیں، کیسے پاکستان کی جو گورنمنٹس ہیں جس کو آپ لوگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، کیسے وہ مینیپولیٹ کرتی ہیں۔ میں تو سمجھا تھا کہ یہ بہت ہی سیدھا سادہ سا ایک راستہ ہے کہ جو لوگ، جیسے امریکہ میں ہوتا ہے، ایک ڈیبیٹس ہوتی ہیں، اس میں ہر آدمی کو جو ابھر کے آتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرے پاس میرے ملک کے مسائل کا حل ہے، اسے موقع دیا جاتا ہے اظہار کا۔ تو ان ڈیبیٹس کے ذریعے سے ہمیں بھی لوگ سنیں گے، عمران خان کو بھی سنیں گے، نواز شریف کو بھی سنیں گے۔ میری یہ خام خیالی تھی، اور یہ خام خیالی اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت تک، اس سیاسی جماعت کے قیام تک، مجھے ہرگز نہیں معلوم تھا کہ یہ سارا کا سارا جمہوریت کا ڈرامہ جو پاکستان میں رچایا جاتا ہے یا دنیا کے کسی ملک میں رچایا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری ایک نورا کشتی ہوتی ہے۔ جسے اوپر لانا ہوتا ہے اسے اوپر لایا جاتا ہے، جسے تباہ و برباد کرنا ہوتا ہے اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ مجھے بالکل نہیں معلوم تھا۔ اس تجربے کو حاصل کرنا، ظاہر ہے کہ جب تک آدمی جلتا نہیں ہے کسی آگ میں، اس وقت تک تو تجربہ ملتا ہی نہیں ہے۔ اور میں تو پیشے کے اعتبار سے ایک بڑا ہی سکسیسفل ڈاکٹر ہوں، امریکہ میں چوٹی کے جو ڈاکٹرز ہیں ان میں میرا شمار ہوتا ہے۔ میں اور میری بیوی، کیونکہ ہمارے دل میں پاکستان اور پاکستان کے جو عوام ہیں، غریب عوام، ان کا درد، اور بار بار رہ کر گزشتہ 40 سال جو کچھ بھی یورپ اور امریکہ میں دیکھا ہے ہم نے، کہ یہ ساری دنیا کی قومیں اتنی خوشحال ہیں تو ہمارا پاکستان خوشحال کیوں نہیں ہو سکتا۔ اس خواب کو لیے ہوئے ہم نے ایک پارٹی بنائی، جنت پاکستان پارٹی نام رکھا۔ جنت کا لفظ قرآن کریم میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے، یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی تحریک سے اس لفظ کو ہم نے بورو کیا، ادھار لیا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات جو دی ہیں، جو بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو بتایا کہ اگر آپ اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت قائم کرو گے
تو تمہاری زندگیاں جنت بن جائیں گی، اور جو اس دنیا میں جنتی زندگی قائم کر لیتے ہیں پھر موت کے بعد پھر انہی کو جنتی زندگی ملتی ہے، یا پھر وہ لوگ جو اس جنت کے قیام کے لیے کوشاں ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں انہیں جنت ملتی ہے، جنتی زندگی ملتی ہے۔ سو اس لفظ کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ لفظ قرآن کریم سے جنت، یعنی اس سے زیادہ، اور ساری دنیا کی قوموں نے یہ پیراڈائز اور یہ لفظ ان کے ہاں رائج ہے بہترین نظام زندگی کے لیے۔ تو ہم جب امریکہ آئے تو ہم نے یہی جملہ سب کو، پاکستانیوں کو اور ہر فرد کو جو یہاں پہ نیا نیا آیا تھا، یہ کہتے سنا کہ آپ تو جنت میں آ گئے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر نہ تو کسی قسم کا کسی انسان کو خوف ہے، یہاں ایسا قانون ہے، ہم سب جو ہیں مل جل کر حکومت کو اپنے ٹیکس دیتے ہیں اور اسی سے نظام حکومت چلتا ہے۔ یہ پرفیکٹ نظام حکومت نہیں ہے امریکہ کا، دنیا میں کم از کم تاحال سوائے سیدنا عمر فاروق کی جو حکومت تھی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قائم کی تھی، اس کے علاوہ تو کوئی اور پرفیکٹ نہیں ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ وہی نظام پھر سے قائم کریں۔ اس لیے ہم نے اس کا نام جنت پاکستان پارٹی رکھا، باقاعدہ رجسٹر کرائی 12 سال پہلے، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے نام کو بھی ابھرنے نہیں دیا جائے گا پاکستان میں، اور بالکل نہیں معلوم تھا کہ یہ جو پاکستان کے جو چینلز ہیں، یعنی آپ کا چینل یہ میرے خیال میں پہلا چینل ہے پاکستان کا جو مجھے انٹرویو کر رہا ہے، ورنہ کسی انسان کو جسارت نہیں ہوئی، اتنی جرت نہیں ہوئی کہ مجھے انٹرویو کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو فارمولہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا انسانوں کو مساوات کا، اس فارمولے کے دینے کے بعد لوگوں کو تو وہ جو بانی تھے نظام محمدی کی تحریک کے، جو انہوں نے قوم کو ان کی بیماریاں بتائی تھیں، تو اس کے بعد ساری دنیا نے اتنی مخالفت کی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہجرت کرنی پڑی تھی، اپنا ملک چھوڑنا پڑا تھا۔ تو ہجرت کرنے کیوں پڑی تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ آئیڈیالوجی دی جو مشرکین یعنی بزنس مین جو طبقہ ہے ان کی موت تھی اس نظام میں۔ مشرکین، بزنس مین طبقہ، دولت مند طبقہ، یہی وہ طبقہ ہے جمہوریت کا جو ڈرامہ رچاتا ہے، وہی الیکشنیں کرواتے ہیں، اسی کے ذریعے سے استحصال کا بدترین نظام قائم ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ جو روشنی ہمارے سامنے تھی، ہم نے اسی کی بنیاد پر جنت پاکستان تحریک یہ نام رکھا، اور میرے 200 کے قریب لیکچرز ہیں گھنٹہ بھر کے اس نظام کے بارے میں جو یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ میں خطبات دیتا چلا گیا، شالمار ریڈیو لاس اینجلس سے، ہر ایک جگہ سے جہاں سے یہ پیغام دے سکتا تھا میں نے دیا۔ بس آپ کا یہ چینل مبارک ہے اس اعتبار سے کہ یہ پہلا پاکستانی ٹیلی ویژن چینل ہے جس نے جرت کی ہے مجھے انٹرویو کرنے کی اور پوچھنے کی کہ آپ کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے۔ پھر سے میں بتا دوں، جنتی زندگی انسان کو وہ خود اپنی محنتوں کے ساتھ قائم کرنی ہوتی ہے، اور وہ حکومت کے ذریعے سے قائم ہوتی ہے۔ امریکن گورنمنٹ نے، جن لوگوں نے امریکہ کی گورنمنٹ بنائی، یہ آج سے 250 پونے 300 سال پہلے کی بات ہے، اس آدمی نے بھی قرآن کو پڑھا تھا، ٹامس جیفرسن، اس نے بھی روشنی قرآن سے لی تھی۔ یعنی امریکہ کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے بھی قرآن کریم سے وہ آئیڈیالوجی لی تھی کہ کیسے انسانوں کو وہ نظام مل سکے جس میں کسی انسان کی کوئی ضرورت رکی نہ رہے اور کسی انسان کے پاس خام خواہ سے ضرورت سے زیادہ کچھ نہ رہے۔ یہ ہے وہ نظام جو یہاں امریکہ میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور پاکستان میں جو راج ہے جن لوگوں کا، یہی سرمایہ دار آپ کے، ذرہ برابر ان کے دل میں غریب کا درد نہیں ہے، ذرہ برابر کچھ تعلق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ کا یہ جو سیاست دان طبقہ ہے، آپ ان میں سے کسی کے گھر جائیں، یہ اپنے گھر کے نوکروں کو اپنے کھانے کی میز پہ روٹی نہیں کھانے دیتے،
اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے نہیں دیتے. خدا نخواستہ اگر کسی فوجی جرنیل صاحب کی کہ فوج کا کوئی اردلی یا کوئی ڈرائیور ان کی بچی کے ساتھ اس کا پیار ہو جاتا ہے, شادی کرنا چاہتا ہے, ایسے آدمی کو قتل کروا دیا جاتا ہے کہ تو نے جرت کیسے کی ایک. لیکن یہاں امریکہ میں یہ عام سی بات ہے, عام سی بات ہے. عام سی بات کیا, اس بات میں تو کوئی یعنی کہ جہاں پہ جس کا دل آتا ہے وہ شادی کر لیتی ہیں ان کی بیٹیاں, کیونکہ مساوات ہے, برابری دیتے ہیں یہ لوگ, اور مساوات کی تعلیم ہے اسکولوں کالجوں میں. سو پاکستان میں جو بدترین جبر اور استحصال کا نظام ہے, آپ کے سامنے عمران خان صاحب نے اپنا ڈرامہ رچایا. یعنی 25 سال سے وہ تقریروں میں ہر بار ایک ہی جملہ بولتے ہیں کہ میں جب انگلینڈ میں تھا میں نے یہ دیکھا, وہاں پہ تو ایسا ہے, وہاں پہ تو ایسا ہے. لیکن ظلم جو کیا عمران خان نے, بجائے اس کے کہ قوم سے سچ بولتا کہ میں پاکستان کو امریکہ جیسا بنانا چاہتا ہوں, میں پاکستان کو انگلینڈ جیسا بنانا چاہتا ہوں, نہیں, انہوں نے صرف ڈرامہ کرنے کے لیے کہا میں مدینہ بنانا چاہتا ہوں. نہ اس نے مدینہ دیکھا, نہ مدینے کی ریاست دیکھی, خواب و خیال میں بھی کسی نے نہیں دیکھی ہوئی, کسی انسان نے نہیں دیکھی ہوئی. ہم نے تو امریکہ دیکھا ہوا ہے. تو بجائے اس کے کہ ایسی چیزیں جو صرف قصے کہانیوں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور ڈراموں میں لکھی ہوئی ہیں, وہ جس کا نام و نشان بھی آپ کے پاس موجود نہیں سوائے قرآن کریم کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچی حدیثیں ہیں, اس کے علاوہ تو اس نظام کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. تو یہ جو ڈرامہ بازی کی تھی خان صاحب نے, وہ آپ دیکھیں منہ کے بل گرے ہیں وہ. تو ہم نے جو جدوجہد شروع کی, ہم نے قوم کو پہلی چیز جو کی, بجائے اس کے کہ ہم بھی ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر وہی تسبیح ڈرامہ کرتے, میں نے اپنے خطبات کے ذریعے سے اور اس تعلیمات کے ذریعے سے جو مجھے قرآن کریم سے ملیں, میں نے بتایا کہ یہودی اور نصارہ اسی قسم کے مذہبی ڈرامے کرتے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحریک کو بلند کیا تھا کہ اللہ کے قانون پر مبنی نظام, اللہ کی زمین, اللہ کا نظام, اللہ کا قانون. تو یہ چیز, یہی آئیڈیالوجی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس سے قومیں جنتی زندگی حاصل کرتی ہیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر چند گھنٹوں کے لیے مجھے بھی تقریر کرنے کا موقع ملے اور پاکستان کے عوام سنیں کہ ایک آدمی ہے جو ذکر کر رہا ہے رزق کی مساوی تقسیم کا, اور جو کہہ رہا ہے کہ مساوی تقسیم اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ساری کی ساری جو آمدن ہے اسٹیٹ کی, زمینوں سے, فیکٹریوں سے, وہ ساری کی ساری ایک اتھارٹی, ایک مرکز اس کے پاس جاتی ہے, اور وہ پھر عوام کو عباد اللہ بناتی ہے, یعنی اس گورنمنٹ کے سرونٹس بناتی ہے. اس میں صرف آرمی نہیں ہوتی بلکہ سارے سٹیزنز جو ہوتے ہیں وہ آرمی ہوتے ہیں, اور ان کو اسی قسم کے حقوق ملتے ہیں, اسی قسم کی مراعات ملتی ہیں زندگی میں جو کسی ایک گورنمنٹ سرونٹ کو ملتی ہیں. اس کی زندگی سیکیور ہوتی ہے, کسی قسم کا اس کو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یعنی یہ نظام اس کا قیام ہمارا مقصد ہے, اور اسی نظام کو کہ جس میں انسانوں کو کوئی تکلیف, کوئی پرابلم نہیں ہوتا, کوئی فکر نہیں ہوتی, یہ سیکیورٹی میں نے یہاں امریکہ میں دیکھی ہے. اسی نظام کا قیام, اور اس میں ایک سینٹرل اتھارٹی جس کو توحید کہتے ہیں, وحدت کہتے ہیں, ایک گورنمنٹ کے پاس ساری دولت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ دولت ملک ریاضوں کے پاس ہو یا جو اور وہ تمام لوگ جو آپ کے سیاستدان ہیں. سو اس نظام حکومت میں جو اول کام کیا جاتا ہے, تمام سیاستدانوں کو قتل کر کے یا ان کو ملک سے دفان کرایا جاتا ہے, اور پاکستان اور ارض پاکستان کی زمینوں پر اثر نو قبضہ کیا جاتا ہے. یہ ہے نظام ہمارا, یہ ہے جنت پاکستان تحریک کا منشور کہ یہ جو ظالم ہیں, اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا تھا. یہ جو مشرکین تھے, یہ بزنس مین طبقہ جو انکار کر رہے تھے اور جو جمہوریت چاہتے تھے, جمہوریت, ان کو قتل کیا, ان کے خلاف جنگیں کیں, قتال ہوا, اور یوں پھر اللہ کے قانون پر مبنی نظام قائم ہوا. تو یہ اس لیے ہم نے جنت پاکستان
تحریک کا آغاز کیا اور اس کا نام ہم نے رکھا جنت پاکستان۔ پاکستان جنت بن جائے گا جس دن اللہ کو آپ کرسی پہ بٹھاؤ گے اور اللہ کے قانون پر مبنی نظام ہوگا۔ اور اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ میں خود کو سلطان پاکستان کہتا ہوں، علم کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے میں نے اپنے آپ کو اس قابل سمجھا کہ میں خود آگے کھڑا ہو جاؤں اور سلطان پاکستان کہلاؤں۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ میں سے ایک آدمی سب سے آگے کھڑا ہو کر امامت کرانے لگ جاتا ہے، اور چونکہ اس میں کوئی ایسا پرسنل ذاتی فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کوئی انسان اعتراض بھی نہیں کرتا۔ سب کہتے ہیں کہ آپ کر کے دکھائیں۔ میں صرف اور صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ کر کے دکھاؤں، اور یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کر کے نہیں دکھانا چاہتی۔ انہوں نے میری ویب سائٹس بین کی، فیس بک کے پیجز بین کیے، میری آواز کو ہر طریقے سے دبانے کی کوشش کی، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی انسان کے دل پہ تو وہ آواز چلی جاتی ہے، آپ کے دل پہ شاید یہ آواز اتری، آپ کا جو ٹیلی ویژن چینل ہے اس کے دل پہ یہ آواز اتری، تو آپ پہلا چینل ہو جو پاکستان میں مجھے دکھا رہے ہو۔ جنت پاکستان تحریک پاکستان کو جنت بنانے کی اسی صورت میں یہ جنت بنتا ہے جب سارے انسانوں کو رزق کی مساوی تقسیم ہو اور اس کی ذمہ داری گورنمنٹ لے، اور دس از واٹ آئی پلان ٹو ڈو۔ اس مقصد کے لیے اس کا نام ہم نے جنت پاکستان رکھا۔ پاکستان میں نظام محمدی، اور نظام محمدی سے مراد یہ نمازوں اور روزوں والا نظام نہیں ہے۔ یہ تو چونکہ نظام کا تصور نہیں تھا قوم کے پاس، تو انہوں نے یہی کچھ کرنا شروع کر دیا۔ اصل نظام تو صلاۃ ہے، اقام الصلاۃ، ایک فوج کھڑی کرو، صفوں میں کھڑی ہو جو، اور اقام الصلاۃ کے ساتھ دوسری چیز ایتائے زکوٰۃ، یعنی سارے انسانوں کو ایجوکیشن دو، ہر وہ چیز جو زندگی میں ان کی نشو و نما کے لیے مددگار ثابت ہو سکے۔ ایوری سٹیزن شوڈ گیٹ دیٹ۔ اور کون دیتا ہے یہ؟ فوج کو حکومت کھڑا کرتی ہے، اور نظام بھی یہ حکومت ہی دیتی ہے۔ اقامت صلاۃ اور ایتائے زکوٰۃ، ٹو گیو ایجوکیشن، نشو و نما کا سارا سامان دینا افراد معاشرہ کو، کمیونٹی کو، یہ ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی، اور اس ذمہ داری کو میں لینا چاہتا ہوں اپنے کندھوں پہ، اور میرے پاس وہ سارے طریقے اور ساری گائیڈ لائنز موجود ہیں، اس لیے کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں جو سکسیس پائی ہے وہ اسی طریقے سے پائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات مجھے نظر آ گئے کہ یہ نظام جو انہوں نے قائم کیا تھا، نہ تو یہ نمازوں کا نظام تھا، نہ یہ روزوں کا، نہ یہ تسبیح ڈرامے کا، یہ تو ساری چیزیں یہودی کرتے پھرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں پر یہ جو یہودی مذہب ہم نے رائج کر رکھا ہے، اس سے مسلمانوں کو نجات ملے گی، سارے فرقے ختم ہو جائیں گے، ساری کی ساری سیاسی جماعتیں ختم ہو جائیں گی، بلکہ یہ منہ دیکھتے رہ جائیں گے یہ مشرکین، یہ آپ کے بزنس مین، اس لیے کہ جمہوریت کا سارا ڈرامہ مشرکین انہی بزنس مین نے رچایا ہوتا ہے۔ آج بھی جو جمہوریت کا شور مچا رہے ہیں وہ یہی بزنس مین طبقہ ہے، اس کو دستخط کروانے ہیں ایک حکومت کی اتھارٹی سے کہ اس نے اتنی زمین جو ہے اپنے نام الاٹ کرا لی ہے، تو یہی بندر بانٹ جو ہے یہی چلتی جائے گی اور چلتی آ رہی ہے۔ اسی کا خاتمہ نظام اسلامی ہے، اور اس کا علمبردار ہے عصر الاسلام محمد سید سلطان پاکستان۔ میں خود کو سلطان پاکستان اسی لیے کہتا ہوں کہ قرآن کریم میں یہ لفظ ہے کہ تم کبھی بھی اس نظام کو قائم نہیں کر سکو گے، سورۃ الرحمن میں ہے، الا بسلطان، کبھی بھی نافذ نہیں کر سکو گے اللہ کے قانون کو، اللہ کے قانون پہ مبنی نظام کو، الا بسلطان، جب تک آپ سلطانی نظام قائم نہیں کرتے۔ تو سلطانی نظام عین اسلامی نظام ہے۔ آپ نے پوچھا میں پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کو سلطانی نظام دینا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سلطانی نظام جب پاکستان میں قائم ہوگا، پھر اس کے بعد یہی سلطنت پاکستان سلطنت ہندوستان بنے گی، اور یوں
یہ نظام دنیا متلاشی ہے، چین و عرب سب کے سب اس نظام کو اپنائیں گے اور یوں انسان نجات حاصل کریں گے اس بدترین استحصالی نظام سے جس کے شکنجے میں دنیا اس وقت جکڑی ہوئی ہے۔ اور یہ ہے میرا زندگی کا مشن۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں یہ خیال ہے کہ وہ سیاست کرے، سیاسی جماعت بنائے اور کچھ ایسا کام کرے، ہرگز نہیں۔ آپ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہو، وقت ضائع کرتے ہو۔ آج کے حالات میں آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے اور وہ ہے سلطان پاکستان عصر الاسلام کا اتباع کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ آئی ول گائیڈ یو۔ اتنی زیادہ تعداد میں میرے ساتھی بن جاؤ تاکہ میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، میں وہاں کا سٹیزن ہوں امریکہ کا، مجھے گفتگو کرنی آتی ہے۔ آئی نو ہاؤ ٹو ٹاک ٹو امیریکنس۔ میں امیریکنس کے منہ در منہ جواب دوں گا ان کو کہ ہمیں نظام محمدی یہ چاہیے، اور جب وہ پوچھیں گے کون سا نظام، میں کہوں گا وہی جو تم لوگوں نے قائم کر رکھا ہے۔ وائی آر یو ڈینائنگ دس ٹو دا پیپل آف پاکستان؟ جب آپ نے اللہ کی بادشاہی اپنے امریکہ میں قائم کی ہوئی ہے تو کیا پاکستانیوں کو یہ نہیں ملنے کا حق؟ تو یہ نظام، اور امریکہ میں کیا ہے، میں اور میری بیوی ہم لوگ ہائیسٹ پیڈ ڈاکٹرز ہیں، لیکن 50% ہماری ساری آمدن گورنمنٹ کو جاتی ہے ٹیکس میں۔ یہ ہے نظام، 50% ساری اور آپ ان پاکستان کے ان لوگوں کو دیکھیں، وہاں پر یہ جو آپ کے لوگ ہیں، یہ ملک ریاض اور یہ تو پروں پہ پانی نہیں پڑنے دیتے، اور انہوں نے ایک آدمی کو آگے کیا ہوا ہے، عمران خان۔ آپ دیکھنا یہ طوعاً و کرہن ان کو یہ نظام اسلامی قائم کرنا ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے سلطان پاکستان عصر الاسلام محمد میدان میں ہے، اور میں پاکستان کے عوام کو دعوت دیتا ہوں، فار گاڈ سیک لسن۔ یہ سیاستدان، یہ الیکشن، یہ تمام چیزیں آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گی۔ اس سے صرف ان کو فیکٹریوں کے پرمٹ ملیں گے، زمینوں کی پرمٹ ملیں گے، اسی لیے یہ ایسی اتھارٹیز لانا چاہتے ہیں۔ سو پاکستان کے لیے دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو۔ اور یہ نظام کیسے آئے گا؟ جب آپ چاہو گے۔ اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ جسٹ جوائن می، میرے جوائنرز بن جاؤ، جوائن کر لو۔ اور کون سا آدمی ہے جو اس بے باکی کے ساتھ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا، اپنی تحریک کے سارے ساتھیوں کا ٹیلی فون نمبر دے؟ سب کو ٹیلی فون نمبر فراہم کیا ہوا ہے، اس لیے کہ آج سے 10-15 سال پہلے جب یہ تحریک شروع کی تھی ہم نے جنت پاکستان، مجھے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کی تو نیندیں حرام ہو جائیں گی، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ عصر الاسلام اس وقت تک نہیں سوئے گا جب تک سارے پاکستان کو وہ جگا نہیں دیتا۔ انہیں معلوم ہو کہ نظام محمدی یہ نمازوں روزوں کا نظام نہیں، رزق کی مساوی تقسیم کا نظام ہے، جس میں کوئی آدمی مالک نہیں ہوتا زمین کا، کوئی آدمی، یہ ساری کی ساری زمینیں، سارا کچھ، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتی ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے وہ پھر عوام الناس کو جو بھی ان کی محنت کریں یا نہ کریں، بہت سارے لوگ کام نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن ان کو زندگی کا اتنا ہی پورا حق ہے جتنا ان لوگوں کو ہے جو کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ نظام، اس کے قیام کے لیے میں اٹھا ہوں، اور اس کے لیے الیکشن اور جمہوریت ہرگز میرا راستہ نہیں ہے۔ جمہوریت کے ذریعے سے آپ کبھی بھی اور آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں کو سیاست کرنی چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ اپنا ٹائم ضائع مت کرو، نہ سیاسی جماعتیں بناؤ، نہ کچھ اور کرو۔ سارے کے سارے اس ایک انسان، اس ایک امام عصر الاسلام محمد سید، میرا اتباع کرو، میرے پیچھے کھڑے ہو، میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کس انداز سے کیسے اس نظام کو لانا ہے۔ اس لیے کہ میرے پاس جو گائیڈنس موجود ہے یہ وہ ہے جسے ہدایت کی کتاب کہتے ہیں، گائیڈنس کی کتاب۔ یہ ہدایت کس چیز کی ہے؟ اسی چیز کی، اسی نظام کے قیام کی کتاب جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کے بارے میں یہ عمران خان صاحب
ایک مدت سے جو ان کا پلان تھا، اور ان کا پلان نہیں تھا جو ان کے ہینڈلرز ہیں، جو قادیانی طبقہ ہے، یہودی لابی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو لانچ کیا تھا، لے کے آئے تھے۔ مقصد آپ کو پتہ ہے کہ راہداری بنائی تھی خان صاحب نے، خان صاحب راہداری بنا رہے تھے، کس لیے؟ اس لیے کہ پاکستان کو، ہندوستان کو راہداری دینی، کیونکہ انٹرنیشنل پاورز نے، جیسے آپ کے کشمیر کو انہوں نے گول مول کر دیا، اسی طرح سے پورے پاکستان کو گول مول کر کے دوبارہ سے ہندوستان کی ایک کا صوبہ ایک بنانا، یہ مقصد ہے ان کا۔ پاکستان کو ڈیزالو کرنا، پاکستان کی نیوکلیئر ایسٹس کو ڈیزالو کرنا۔ 9 مئی کی تحریک یہ ساری کی ساری اسی کام کے لیے تھی۔ اس میں پاک فوج اس کو ذلیل و خوار کرنا، اس لیے کہ یہ سارے یہودی قادیانی یہ جانتے ہیں کہ پاکستان قائم و دائم ہے صرف پاکستان آرمی کی وجہ سے۔ تو پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو ڈس ایلوژن کرنا، تاکہ ان کے دل میں ریب پیدا ہو جائے، شک پیدا ہو جائے کہ ہیں ہمارے جرنیل اتنے بے ایمان ہیں، اتنے بے شرم، یعنی جرنیلوں کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا گیا، ایسا پروپیگنڈا، او جی اس جرنیل کے نے اتنے پیسے بنائے، اس نے تو کروڑوں بنا لیے، اس نے یہ۔ آپ نے جنرل باجوہ صاحب کا ایک وہ ویڈیو دیکھا، وہ اپنے گھر کی سیڑھیوں کے اوپر زمین پر بیٹھا ہوا ایک آدمی آپ کو نظر آتا ہے۔ مجھے تو اس کو دیکھ کر یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی آدمی ہے جو کل تک نیوکلیئر بٹن دبا سکتا تھا جنگ چھیڑنے کے لیے۔ تو اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا، یہ نیگیٹو پروپیگنڈا، اسے قرآن مجید میں کہا ہے یوسوس فی صدور الناس۔ تو لاکھوں کی تعداد میں قادیانی یہودی سوشل میڈیا پر پاکستان آرمی کے خلاف جو کچھ کرتے چلے آ رہے تھے، اور جو کچھ انہوں نے کیا، جو کچھ کیا، وہ اس نے کلمینیٹ کس چیز میں کیا؟ اس لیے کہ جب قوم کو اصل بیماری کی وجہ ہی نہ بتائی جائے کہ اصل بیماری تو تمہاری جمہوریت ہے، ان کو بتایا یہ جائے کہ جی اصل دشمن جو ہیں آپ کے، جو آپ کو روٹی آپ کی تک نہیں پہنچنے دیتے، وہ تو یہ پاک فوج اور جرنیل ہیں۔ یعنی باپ کے خلاف اولاد کو کر دیا، یہ تھا کمال کا پروپیگنڈا۔ اور ایسا پروپیگنڈا کیا 9 مئی کے جو حالات ہیں، آپ پوچھتے ہیں کیا؟ یہ ساری کی ساری مشینری چلائی، اور یہ چلائی کس نے؟ عمران خان نے۔ عمران خان کے پاس وہ ٹیلی فون ہے جس کی ریکارڈنگ ISI نہیں کر سکتا، اس کے پاس اور چند ایک اور ساتھیوں کے پاس وہ ٹیلی فونز ہیں۔ یہ ڈائریکٹلی ان کمیونیکیشن ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں، امریکہ کا جو کیا ہوا ہے وہ سارا تماشا تھا، منہ کے بل گرا۔ اس نے اپنی پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے، جسے کہتے ہیں اکھ مار کے، کہا کہ میں اب امریکہ کے خلاف بات کروں گا، اکھ مار کے۔ تو امریکہ کے خلاف بات کی کہ یہ دیکھو، یہ امریکہ ہمیں یہ چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر پاکستان کا سیاست دان اسے یہ پتا ہے کہ جی اگر پاپولر ہونا ہے تو کہہ دو جی میں وہ شہزادہ ہوں جو امریکہ کو للکار رہا ہوں۔ اندر سے کیا ہے؟ وہ کوئی اور چیز ہے۔ یہ سارا کا سارا امریکنوں کا یا یہودیوں کا جو پلان تھا، اللہ کے فضل و کرم سے جنرل عاصم منیر اور پاک فوج کے جرنیل جو ان کے ساتھی ہیں، اللہ ان کی لمبی عمریں کرے، دعا کیجئے ان کو اور بھی استقامت ملے اور بھی طاقت ملے۔ جس خوبصورتی کے ساتھ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، 9 مئی کا واقعہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش تھی، اور اس کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش تھی۔ انہوں نے رج کے ذلیل کیا، لیکن پاکستان نور ہے اللہ کا، اسے آپ مٹا نہیں سکتے۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ انہوں نے اسی طریقے سے کوشش کی، پورا پلان بنا کے۔ آپ میں سے جو لوگ جنہوں نے لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس کی سیر کی ہے، ہماری تحریک کے جنرل سیکرٹری صدام حسین وہاں پر باقاعدہ انویسٹیگیشن کے لیے گئے، اور انہوں نے جا کر دیکھا، کہا جی یہاں سے بو آ رہی ہے۔ یہ کس طریقے سے لے کر آئے ہیں کنسٹر
کنستر لے کے آئے ہیں گیسولین کے، پیٹرول کے جلانے کے لیے، اور ہر جگہ ان کا پلان یہ تھا کہ ایسا کرو کہ اس کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب بھی ڈرا جائیں، پاک فوج کے جرنیل بھی ڈرا جائیں، اور پھر سے واپس خان صاحب آ جائیں، اور خان صاحب جو ہیں پھر آ کر فیصلہ کر دیں کہ جی ہمیں پاک فوج کی کوئی ضرورت نہیں، نیازی سرنڈر کر رہا ہے مغربی پاکستان، نیازی سرنڈر کر رہا ہے جی مغربی پاکستان، ہم نہیں سنبھال سکتے پاکستان کو۔ دس واز دا گول۔ 9 مئی کا واقعہ یہ اس کی پہلی کڑی تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے جنرل عاصم منیر اور ان کے جو ساتھی جرنیل ہیں چٹان بند کے کھڑے ہیں اس پاکستان کی حفاظت کے لیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی طاقت کو، ان کی ہمت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے۔ 9 مئی کے واقعات کے بارے میں میرا اتنا سا یہی تبصرہ ہے کہ اے پاکستانیوں، اپنی آنکھیں کھولو، فاتعبروا یا اولی الابصار، اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ یہ سازش کیا تھی۔ نہ تو یا تو ہوتا نا کہ عمران خان کو اتنا بڑا اکانومسٹ ہے، اتنا بڑا لیڈر ہے، تو اس کو تو 3.5 سال دیے، مجھے 3.5 مہینے دے دو، 3.5 مہینے، قسمت بدل دوں گا اہل پاکستان تمہاری۔ آپ نے تو 3.5 سال دیے اس آدمی کو، 3.5 years، 3.5 سال دیے آپ نے اس آدمی کو۔ اور اس سے پہلے اور کون ہے اس آدمی کے پیچھے؟ اسرائیل کی گورنمنٹ بھی مدد کر رہی ہے، انڈیا بھی مدد کر رہا ہے، امریکہ کی مدد کر رہا ہے، اور پاکستان کے سارے مشرکین جتنے بزنس مین ہیں، پیٹی بزنس مین، یہ جتنی آنٹیاں انکل ہیں، ہمارا عمران خان، اس لیے کہ ان آنٹیوں اور انکلوں کو یہی نظام چاہیے جہاں $1، امریکہ کا $1 300 روپے کا ہو، تو یہی آنٹیاں اور انکل جب پاکستان آتے ہیں، پاکستان ان کی موج بن جاتی ہے کہ دیکھو جی $10 میں یہ نوکرانیاں ہماری ٹانگیں بھی دباتی ہیں اور سارا دن کام بھی کرتی ہیں، اس کے علاوہ اپنی بیٹیاں بھی بیچ دیتی ہیں ہمیں اس $10 کے عوض، نعوذ باللہ۔ تو یہ ہے آپ کے اشرافیہ کی سوچ، اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہی نظام ہو کہ یہ ڈالر ایسا ہو کہ پاکستانی روپے کی کوئی ویلیو ہی نہ ہو، اور یہ جو آپ کا طبقہ ہے، دولت مند طبقہ، اشرافیہ، یہ آ کے ریل پیل مچائے پاکستان میں۔ تو دس از واٹ دے وانٹ۔ چنانچہ جتنا آپ کا وہ طبقہ ہے جس کو آپ انگلش میڈیم اور وہ سارے کے پڑھے لکھے لوگ جو باہر جاتے ہیں پاکستان، وہاں سے دولت کماتے ہیں، سارے کے سارے اسی عمران خان کے چنگل میں۔ اور اس کے خلاف اگر کوئی ایک شخص کھڑا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو وہ ہے اسر الاسلام اور اس کے ساتھی ہماری تحریک۔ اور میں نے ایک چیز بتائی کہ یہ تسبیح ڈرامہ کیا چیز ہے، یہ کس طریقے سے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے یہ آدمی۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے، لوگوں کی آنکھیں اب کھلی ہیں۔ میں تو میرے بھائی ایک تنخواہ دار ملازم ہوں امریکہ میں، ایک پریکٹسنگ ڈاکٹر کی حیثیت سے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ہائیسٹ لیول جو آدمی پہنچ سکتا ہے سول سروس میں امریکہ میں اس پوزیشن پہ تھا، چیف سیکائٹرسٹ اسٹیٹ آف کیلیفورنیا، میں میری بیوی دونوں ڈاکٹر۔ تو ہمارے پاس جو فلاحی کام تھے، لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جی آپ ایک ہسپتال بنائیں، ڈسپینسری بنائیں، یہ کریں وہ کریں۔ میں نے کہا لاکھوں ڈالر دے چکے ہیں ہم امریکنز، گورنمنٹ بھی۔ یہ جو اقبال نے کہا تھا نا، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ یہ پیسے کی کمی نہیں ہے، پرابلم مسلمان کی کچھ اور ہے۔ ان کی یہ آئیڈیالوجی، جس مذہب کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، یہ مذہب ان کو متحد ہونے ہی نہیں دیتا۔ چنانچہ میں نے کیا کام کیا، شالیمار ریڈیو سے 2007 سے، شالیمار ریڈیو لاس اینجلس سے میں نے قرآن کریم پہ خطبات دینے شروع کیے، جس میں میں نے انہیں بتایا کہ اسلام میں نہ تو اس مذہبی پیشوائیت کی کوئی مقام ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
انہی لوگوں کو جو مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے ان کے لیے لفظ خنزیر استعمال کرتے ہیں قرآن کریم میں کہ ان خنزیروں کے ساتھ جڑنا حرام ہے تمہارے لیے یہ لحم خنزیر جسے کہتے ہیں. تو میں نے پاکستان کے لیے کیا کیا فلاحی کام کیے. میرے خطبات ہیں، ایجوکیشنل خطبات، لاکھوں افراد نے سنے، باوجود اس کے کہ انہوں نے میرے پہ پابندی لگائی رکھی. تھاؤزنڈز آف فالوورز جو ہیں جو سنتے ہیں قرآن کو انہوں نے سنے، اور میں نے یہی ایک فلاحی کام اسی کام کو کیا. فلاح اس کو کہتے ہیں کہ دلوں میں جو تالے لگے ہوئے ہیں اسی چیز کو اس چیز کے لیے ایک اور بھی لفظ ہے جسے آپ کہتے ہیں نا فتح، مفتاح، کہ ملک فتح کیا، دل کو فتح کیا. فتح کیا ہوتا ہے؟ تالا جو لگا ہوتا ہے اس کنجی کو کھولنا، اسے مفتاح کہتے ہیں. تو میں نے پاکستانیوں کے دلوں پہ جو دین اسلام کے بارے میں تالے لگے ہوئے تھے، جو اسے انہی میجیکل بیلیفز کا ایک مذہب سمجھتے تھے کہ منہ سے آوازیں نکالنے سے اللہ تبارک تعالیٰ یہ کر دیتا ہے اور وہ کر دیتا ہے، میں نے بتایا اپنے خطبات کے ذریعے سے لفظ اللہ کے مطلب کیا ہے. اور یہاں پر حکومت کا ذکر ہے کہ تمہاری حکومت ان اللہ علی کل شیء قدیر، یور گورنمنٹ، تمہاری گورنمنٹ، ہر جگہ تمہاری گورنمنٹ بائی دا لا آف گاڈ، تمہاری گورنمنٹ جو اللہ کے قانون پر قائم ہے وہ ہر شے پر قادر ہے. اٹ کین ڈو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ، اس کے کنٹرول میں مملکت کی ہر چیز ہے. تو میں نے انہیں یہ ساری تعلیمات دیں. وہی تعلیمات لوگ سن کر ہزاروں کی تعداد میں اس یہودی مذہب سے، وہ یہودی مذہب جو انہوں نے اپنایا ہوا تھا جس میں تھا کہ یہ منہ سے آوازیں نکال دو تو اس کے بعد اللہ خوش ہوتا ہے، تو یہ ہے جو کام میں نے پاکستان کے لیے کیا. اور دیٹ از آل. اس سلسلے میں خطبات جو آج تک دیے چلے جا رہا ہوں وہ اسی لیے تھا کہ اہل پاکستان دیکھ لیں کہ خدا کے واسطے اسلام سے متنفر مت ہو. آپ نے اسلام کو دیکھا ہی نہیں ہے. اسلام کو آپ اس دن دیکھو گے جس دن آپ عصر الاسلام کو دیکھو گے. عصر الاسلام جو آل محمد ہے، جس کے جد نے اس اسلام کی تعلیم دی تھی جس اسلام کو یہود و نصارہ نے چھپا دیا، مٹا دیا، اور اس کو پوجا پاٹ اور پتھر چاٹ اور کیا کیا چیزیں، کن کن چیزوں کی کہانیاں بنا دیں. ہر وہ لفظ جو قرآن میں آیا انہوں نے اسے کچھ کا کچھ بنا کر اپنا پیشہ بنایا، اور اس سلسلے میں عرب ملوکیت نے اپنا کمال کام کیا. میں نے یہ خدمت کی ہے پاکستان کی. میں اگر آپ پوچھتے ہو کہ کیا کافی ہے یہ، میرے بھائی مجھے ایک موقع تو ملے، میں کہاں خدمت کروں کہ میری ویب سائٹس آپ بین کر دو، میرے پیجز کو بین کر دو، میرے آپ ویڈیو چلانے وہاں پاکستان میں منع کر دو، تو میں اور کیا خدمت کر سکتا ہوں. میری ہمت ہے، اور یہ ہمت میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پائی کہ میری آئیڈیالوجی، یہ جو قرآن کی آئیڈیالوجی ہے، اس کے پیش کرنے والے تو اصحاب کہف تھے. ہم تو غاروں میں رہتے تھے جانیں بچا کر. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میری سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ میں ابھی تک زندہ ہوں. ہر بار لوگ پوچھتے ہیں میں پاکستان کب آ رہا ہوں. مجھے جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے پروٹیکشن چاہیے. دیٹ از آل. وہ مجھے پروٹیکشن دیں. میں جنرل باجوہ کی طرح جا کر فرانس میں جیسے وہ بیٹھ گئے ہیں اس انداز سے نہیں. آئی وانٹ فل پروٹیکشن جیسی پروٹیکشن پاکستان میں جنرل عاصم منیر صاحب کو خود حاصل ہے. آئی وانٹ ہم ٹو گیو دیٹ ٹو می. گیو می دیٹ پروٹیکشن. جس دن پاکستان آرمی اور وہاں کے جرنیل، اور وہ آئے گا وقت، they will طون و کرہن this will be thrust upon them اس لیے کہ دوسرا عصر الاسلام نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں جب پاکستان آؤں گا میری پہلی خواہش یہ ہوگی کہ آپ میرے سامنے عمران خان کو کرسی پہ بٹھا دیں اور لیٹ می انٹرویو ہم، اور کرسی پہ ایسا بٹھائیں کہ جیسے کرسی کو سٹریپ لگائے ہوتے ہیں، ذہنی مریض کو جس طریقے سے باندھا ہوا ہوتا ہے مینٹل اسپتال میں کہ وہ اٹھ کے بھاگ نہ سکے. میں سچائی ان سے اگلواؤں گا، ان کے منہ سے اگلواؤں گا کہ یہ تحریک انصاف کے پیچھے کون ہیں، کیا ان کا مشن ہے، اور کیا کیا ہے ان لوگوں نے.
یہ سارا کا سارا ڈرامہ، کون تھے لوگ جنہوں نے شوکت خانم بنایا، کون سی وہ طاقت تھی جنہوں نے عمران خان کو ہیرو بنایا، یہ ساری کی ساری ایک قادیانی سازش، میں اس کو قوم کے سامنے ایکسپوز کروں گا۔ میری پاکستان میں آنے کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب سے یہی بنتی ہوگی، گرانٹ می این انٹرویو، کہ میں عمران خان صاحب کو میرے سامنے بیٹھیں، منہ در منہ بیٹھیں، اور آئی آسک ہم کوسچنس، اس لیے کہ میں تو ایک ٹرینڈ سائیکائٹرسٹ ہوں، چیف سائیکائٹرسٹ، انٹرویو کی ٹیکنیک کے بارے میں بخوبی واقف۔ سو میں جب سوال کروں گا تو آپ دیکھنا کہ اس لیے کہ ہماری ٹیکنیک وہ جرنلسٹ والی نہیں ہوتی، جرنلسٹ تو ان کو تو پیسے ملتے ہیں نا، یہ کہنا وہ نہیں کہنا، میرے پاس تو آپ دیکھنا کہ یہ جھوٹ پر کھڑی عمارت مسمار ایسے ہو کہ دھڑام سے خود گرے گی، اس لیے کہ باطل جو ہے اس کے بارے میں قرآن کریم میں لفظ ہے جیسے ریت پر کھڑی ہوئی ایک بلڈنگ ہوتی ہے نا، وہ تو ایسے جسے کہتے ہیں پُر گئی ہے، تو عمران خان کی پُر جائے گی جس وقت عاصم منیر آپ مجھے یہ موقع دیں گے۔ تو یہ ہے جواب اس بات کا، پاکستان کب آ رہا ہوں، جب عاصم منیر صاحب چاہیں گے، اور وہ عنقریب چاہیں گے۔ میں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ آپ نے جب انٹرم گورنمنٹ بنانے کا ہی سوچ لیا اور وہ آپ کو کرنی پڑے گی، لیٹ می لیڈ پاکستان فار دیٹ پرپز، اور انشاءاللہ تعالی ایسا ہوگا۔ تحریک انصاف کا مستقبل کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کی ابتدا کی خبر نہ انتہا کی خبر، ان کا کوئی مستقبل پولیٹیکل فیوچر نہیں ہے۔ تحریک انصاف یہ اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد پہلی بے ایمانی کی، دیٹ واز دا اینڈ۔ اور یہ جو گوگیوں کو اور باقی لوگوں کو مراعات دیں، اور بجائے اس کے کہ وہ جو دولت مند لوگ تھے ان سے دولت چھین کر غریبوں تک پہنچاتے، تحریک انصاف کی موت اسی دن ہو گئی تھی۔ سو تحریک انصاف کا قطعاً کوئی مستقبل نہیں ہے، they do not have any future۔ تحریک انصاف اور باقی رہ گئے یہ جو بغل بچے جو انہوں نے پی ٹی آئی کی بجائے ٹی پی آئی بنا دیا ہے، یہ قوم اب ان کھیلوں، اس لالی پاپ سے، اس چوسنی سے نکل چکی ہے۔ سوشل میڈیا نے اور خود میری تحریک نے اتنی ایجوکیشن دی ہے قوم کو کہ اب قوم یہ نہیں کہ جی چنا جان کی جگہ منا جان لے آؤ، یہ سارے کے سارے سیاستدانوں کی پوری کوشش ہے کہ ایک اور سیاسی جماعت بنا کے پھر، لیکن انشاءاللہ تعالی ان کی موت کا پیغام ہے عصر الاسلام۔ تو یہ فرض ہے کہ آپ نے صاف کرنی ہے، اپنا صاف کرنا ہے، تطہیر کرنی ہے پاکستان کی ان سیاسی لیڈروں سے۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ سارے کے سارے اپنی مقتل میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ پاکستانیوں کو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں دقت ہی نہیں ہوگی کہ ان کو پہچاننا کیسے ہے، کہ ان کی پہچان ان کے چہروں پر لکھی ہوئی ہے، لانتیں پھوٹ رہی ہیں ان کے چہروں پر۔ تو جس دن یہ کرم والا انقلاب شروع ہوگا اور یہ سارے کے سارے مشرکین، یہ بزنس مین طبقہ جو جمہوریت کا ناٹک رچاتے ہیں، جب ان کا کام عوام کرے گی، عوام پہچانیں گی کہ یہ ہیں ہمارے اصل دشمن، ہمارا دشمن امریکہ نہیں ہے، ہمارا دشمن کوئی اور نہیں ہے، یہی آپ کے ہاں یہ جو ملک ریاض اور یہ جو آپ کے ہاں طبقہ ہے جس نے آنے واحد میں ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کھڑی کر دی، ٹی پی آئی پی ٹی آئی، پی ٹی آئی ٹی پی آئی، چنا جان منا جان، منا جان چنا جان۔ تو یہ ڈرامے نہیں اب چلیں گے۔ پاکستان کے عوام کو میں آپ کے چینل کے ذریعے سے یہ خوشخبری دیتا ہوں، میرے ساتھی آپ بنو، اور پھر دیکھو اس پاکستان کے اندر God has given us everything. The only problem is democracy، جمہوریت کی لعنت۔ سلطان کے بغیر جمہوریت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ امریکہ میں بھی یہی کنگڈم، یہی بات، امریکہ کہتا ہوں، انگلینڈ میں اور امریکہ میں بھی ایک ایسی ہی اسٹیبلشمنٹ ہے جو کنگز رول ادا کرتی ہے۔ یہی مقصد ہے، یہی طریقہ کار ہے جمہوریت کو لانے کا۔
بالکل اگر الیکشن ہو اور سارا کچھ ہو، لیکن پہلے پتہ تو چلے کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے. میرے سے بھی پوچھیں نا کہ میں نے کیسے کمائے ہیں. میں تو اب 2 دن کام کرتا ہوں، 50 پیشنٹ دیکھتا ہوں، 40-50 دیکھتا ہوں، اس کے آمدن ہے. اس کے علاوہ میری ساری زندگی ہے. 40-45 سال میں نے، میری بیوی نے رات دن محنت کر کے پیسے کمائے، جو اس قابل ہوئے کہ ہم نے لاہور میں ایک جنت منزل، ایک ہیڈ کوارٹر بنایا، پولیٹیکل پارٹی کے لیے ایک مرکز بنایا. تو یہ سارے سیاستدان، ان سے بھی پوچھیں when was the last time you worked؟ آخری دن وہ کون سا تھا جس دن تم نے بھی کام کیا تھا؟ کون سا دن تھا جس دن عمران خان نے ایک کام کر کے کچھ کما کے بخایا سی؟ when was the last day؟ میرے سے پوچھیں میرا لاسٹ ڈے کب تھا؟ اٹ واز جسٹ لاسٹ ویک، پچھلے ٹیوزڈے کو. انفیکٹ روزانہ میرے پیشنٹس جو مجھے کال کرتے ہیں، آئی ورک آل دا ٹائم، میں کام کرتا ہوں، میری بیوی کام کرتی ہے، میرے بچے کام کرتے ہیں، ہر ایک جو ہے محنت کر کے لاتا ہے. ان سیاست دانوں سے پوچھیں تمہارے پاس یہ کہاں سے؟ آپ ان مریم صاحبہ سے پوچھیں، بلاول صاحب سے پوچھیں، یہ جتنے آپ کے اور سیاست دان ہیں ان سے پوچھیں اور کم کدوں کیتا ہے تساں؟ دسو، ٹیل اس وین ڈیڈ یو لاسٹ ورک کہ پیسے کمائے. تم کیسے یہ جائز ہو سکتا ہے کہ یہ کروڑ پتی لوگ جو انہوں نے زندگی میں کبھی کام نہیں کیا، یہ محنت کشوں اور مزدوروں کے لیڈر بن جائیں؟ اور جمہوریت یہ صرف اور صرف اسی فرعونی جمہوریت کے ذریعے سے ہوتا ہے. ان کو لیڈر بنایا جاتا ہے اور پھر انہیں لایا جاتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو روشنی ہے سوشل میڈیا کی، اس روشنی میں یہ لیڈر جتنے بھی یہ ٹی پی آئی بنائیں اور پی ٹی آئی بنائیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہوگا. پاکستان کے عوام جب آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں کہ ہمارا دشمن اور کوئی نہیں ہے سوائے سیاست دانوں کے، یہ بدل کے بھیس پھر سے آتے ہیں ایک سیاست دان، اور اس کے ساتھ پھر یہ جو مبصر طبقہ ہے آپ کا، جسے آپ ممتاز دانشور کہتے ہو، ان کی آپ آمدن، ان کی لائف سٹائل دیکھو کس طریقے سے یہ کروڑ پتی بنے ہوئے ہیں مبصر تبصرے کر کر کے، اور یہی ان کو لیڈر بناتے ہیں. تو جب ان کی کوئی اپنی محنت کی نہیں ہے انہوں نے، تو جب انہیں محنت کرنی پڑے گی پاکستان کے غریب آدمی کی طرح، کیونکہ میں نے تو بیرون ملک 40 سال رہ کر محنت کی ہے، تو مجھے معلوم ہے بندہ مزدور کے اوقات کیا ہیں. ایک دن بندہ مزدور کام نہ کرے تو اس کے گھر روٹی نہیں آتی. سو دس از دا تھنگ جو ہم کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں کامیاب کرے گا. الیکشن یوں تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے شاید کسی وقت کروا دے اگلے سال، لیکن ایسا کرنے سے پاکستان کو اور عوام کو کچھ نہیں ملنا. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ الیکشن کروانے سے پہلے اللہ کرے کہ حافظ عاصم منیر صاحب اسی بات کے اوپر عمل پیرا ہوں کہ سب سے پہلے پتہ تو چلے کہ جو الیکٹ ہونے کے لیے آ رہا ہے اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے، کہاں سے کماتا ہے وہ، پیسے اس کے پاس کہاں سے آئے. اس چیز کو اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں. جس دن اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے، اور اکاؤنٹیبلٹی بھی ملٹری کے کچھ ایسے افراد کریں. اسی لیے میں نے کہا کہ الیکشنز اس وقت ہوں گے، آپ اگر پریزیڈنشل سسٹم کے تحت مجھے آپ پریزیڈنٹ بناتے ہیں پاکستان کا، میں سب ایسی اکاؤنٹیبلٹی کروں گا، ہر فرد کی، ایک شخص کی. اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کے الیکٹیبلز ہیں، اور پھر ان کو یہ جلسے کرنے کی ضرورت نہیں. ہر شخص کو جو اپنے حلقے کا ہے، جو 4 لوگ ہیں، انہیں موقع ملے گا 15 منٹ کا، جیسے سن 70 کی الیکشن میں ہوا تھا، آدھا گھنٹہ بھر کی تقریر کرنے کا. شیخ مجیب صاحب کو موقع ملا، ذوالفقار علی بھٹو کو ملا، سید مودودی کو ملا، اور بھی جتنے خان عبدالولی خان صاحب کو ملا. تو ان سب کو اپنا منشور پیش کرنے کا موقع ملے. اس انداز سے بجائے اس کے کہ جلسے جلوس اور ہلڑ بازیاں، ایکول اپرچونٹی سب کو ملے. یہ ہے میرا مشن، تاکہ
सही मानों में ऐसी लीडरशिप उभरे जो वाकईतन पेश कर सके कि उन्होंने कमाई कहाँ से की, उनके पास जो उन्होंने कोठी बना रखी है उसका पैसा उन्होंने कहाँ से कमाया, पूरा गोशवारा पेश करें। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, सारी रसीदें, हर चीज़ मौजूद है। मैंने और बीवी ने तकरीबन, मेरी बीवी ने 45 साल जो बाहर बैरून मुल्क रह कर काम किया। 1979 में मैं मुल्क से बाहर निकला था और उस वक्त के बाद बीच में मैं पाकिस्तान रेगुलरली आता रहा हूँ। कुछ अरसा आके पाकिस्तान में काम भी किया, कराची में, औरंगी टाउन में काम किया। सो हर जगह जो एक आदमी की जद्दोजहद करने वाले दयानतदार आदमी की ज़िंदगी होती है, ऐसे दयानतदार लोग आपकी असेंबलियों में आएँ, दैट शुड हैपन। लेकिन ऐसा जहाँ तक मेरे इल्म में है नामुमकिन है जब तक हम सुल्तानी निज़ाम कायम नहीं करते, इल्ला व सुल्तान। तो इलेक्शन कब होंगे वो तो रचाना किसी वक्त भी आप करवा सकते हैं, किसी वक्त भी, लेकिन उसके नतीजे में जो नुकसान होगा पाकिस्तान का और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के गरीब आदमी का, आप इलेक्शन करवाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं ये डॉलर जो आज 300 पे रुका हुआ ये 500, 700 और 1000 पे चला जाएगा। और आप जो हैं वो वक्त आएगा कि आप सब रोओगे, इतना रोओगे रोटी के लिए। आज भी लोग रोटी को जो गरीब आदमी पे गुजर रही है, बंदा मजदूर पे जो गुजर रही है, उसका तो अंदाज़ा ही नहीं है किसी को। सो इलेक्शन का जिक्र इस वक्त करना कब होगा क्या, मुझे इस तसव्वुर से खौफ आता है, इसलिए कि इलेक्शन में यही चाहते हैं ये आपके जो इलेक्टेबल क्लास है, दिस इज़ व्हाट दे वांट। ये जो आपका इलेक्टेबल मुशरिकीन तबका है कि इलेक्शन हो और फिर से हमें तमाशे करने का मौका मिले। तो टू टेल यू ऑनेस्टली, अंडर दिस इलेक्शन कमीशन मेरी बसीरत के मुताबिक अल्लाह ना करे कभी भी इलेक्शन हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी भी इलेक्शन हो। पहले पाकिस्तान को ये अपने तौर पे संभालें, पॉलिटिकली मौका दें और सफाया करें इन सियासतदानों का। तो यही कहना है मुझे आज आपके चैनल पर। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।